جون 1923 وہ سیاہ سال اور مہینہ تھا جس کا ازالہ قیامت تک نہ ہوگا۔ اسی سال ایک عظیم الشان سلطنت ختم کی گئی۔ اس دن سے مسلمان خستہ حال ہے۔ یہ ایسا زخم تھا کہ مسلمان اب تک سنبھل نہ سکے۔ جب سلطنت عثمانیہ توڑی گئی، 5 بڑے معاہدے کیے گئے۔ یہ معاہدہ لوزان میں ہوا۔ لوزان سوئٹزرلینڈ کا ایک حصہ ہے۔ دنیا اس معاہدے کو معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ اتنا خطرناک معاہدہ تھا، ترکی کی خستہ حالت اس معاہدے سے جڑی تھی۔ یہ 5 بڑے معاہدے تھے جو آج بھی فرینچ زبان میں فرانس میں درج ہے۔ معاہدہ نمبر 1، سلطنت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی اور اس کے سلطان اور خاندان کچھ کو لاپتہ کر دیے گئے، کچھ کو شہید کر دیے گئے اور کچھ کو جلاوطن کر دیا گیا۔ ترکی میں اسلام پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ وہاں عربی زبان میں اذان نہیں دی جائے گی۔ نماز گھروں کے اندر برقع ختم۔ اسلام کی کوئی بات کھل کر نہیں کرے گا۔ ترکی کو سیکولر ریاست بنا دیا جائے گا اور خلافت کے اثاثے جو 3 براعظموں تک پہلی ریاست کے اثاثے تھے ضبط کر لیے گئے۔ ترکی اپنی ہی زمین سے معدنیات نہیں نکلا سکے گا، اسے ہر چیز خریدنی پڑے گی۔ ڈرلنگ بھی نہیں کر سکے گا، تیل وغیرہ بھی نہیں نکال سکے گا۔ کہتے ہیں یہ پابندی سب سے زیادہ خطرناک تھی۔ کسی ملک میں معدنیات ہو اور وہ نہ نکال سکے۔ سب سے خطرناک جس سے ترکی کی معیشت کو بہت نقصان پہنچا۔ ترکی میں ایک سمندر ہے، باسپورس ہے، جو دنیائے تجارت کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ پوری دنیا کا سامان وہاں سے گزرتا ہے۔ معاہدے میں لکھا گیا کہ ترکی کسی بھی بحری جہاز سے ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ یہ تھے وہ 5 بہت خطرناک معاہدے جسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سال تھا جہاں سے مسلمانوں کی خستہ حالی شروع ہوئی، جو اب تک جاری ہے۔ پوری دنیا میں اگر کوئی مظلوم ہے تو ہم مسلمان ہی ہیں۔ بہرحال یہ تو تھا معاہدہ لوزان، جو کہ 2023 میں ختم ہو جائے گا اور ترکی سے ساری پابندیاں اٹھ جائے گی۔ اور ترکی نے اس کے متعلق کیا پلاننگ تیار کر رکھی ہے، وہ ارطغرل ڈرامہ جو آج کل پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر ہو رہی ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترکی نے آئندہ کے لیے کیا پلاننگ کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کی صحیح قیادت کا سہرا ترکی ہی پہ سر پڑے گا، اور طیب اردگان جو کہ اس قائدانہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ کی قیادت کر سکے اور مسلمانوں کے لیے وہی عظمت رفتہ دوبارہ قائم اور بحال کر سکے، اور مسلمانوں کا وہ شان و شوکت والا دور انشاءاللہ العزیز دوبارہ ہی آ جائے گا۔ سلطنت عثمانیہ جس طرح عظیم الشان سلطنت تھی، اسی طرح اس کے کارنامے بھی عظیم الشان ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو انہوں نے اس کے لیے کس طرح عشق رسالت کا مظاہرہ کیا ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے۔ لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں، مگر یقین کریں کہ عثمانی دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیرات کی دنیا میں محبت اور عقیدت کی معراج ہے۔ ترکوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہے۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی نظیر مشکل ہے۔ خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرمان روا تھا، شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا پن اس طرح سکھائے کہ اسے یکتا و بے مثال کر دے۔ اس اثناء میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شہسوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب اور غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یکتائے روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور باعمل مسلمان بھی تھا۔ یہ لگ بھگ 500 لوگ تھے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کیے، جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائی، تختے حاصل کیے گئے اور شیشے کا سامان باہم پہنچایا گیا۔
یہ سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک پہنچایا گیا تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے مدینہ کا ماحول خراب نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اگر کسی پتھر میں ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے تو اسے واپس اسی بستی بھیجا جاتا۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود شریف اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا کہ گرد و غبار اندر روضہ پاک میں نہ جائے۔ ستون لگائے گئے، ریاض الجنت اور روضہ پاک پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام 15 سال تک چلتا رہا اور تاریخ عالم گواہ ہے۔ ایسی محبت، ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ کبھی پہلے ہوئی ہے اور نہ کبھی بعد میں ہوگی۔